اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو آج ہماری گفتگو تو زیادہ ہے، جتنے چینل چل رہے ہیں، یہ ماہر سیام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے۔ اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں، اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا، اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا، دین عمل سے سکھایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ یار کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا، حضور کا یہی کام تھا نا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ 40 سال گزر گئے، ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی، اعلان ہی نہیں کیا۔ کہا محبوب 40 سال تک تیرے کردار کا سحر ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں اتر جائے، پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک اور روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو 40 سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی، اور پھر 40 سال کے بعد حضور نے جو ہے وہ کوہ صفا پہ سب کو بلایا، اور بلا کے کہا لوگو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ابو الفضل فیضی جس نے اکبر اور جہانگیر کو برباد کیا تھا، بعد میں ہمارے جو یہ لوگ ہیں نا آج ناموس رسالت پر غداری کر رہے ہیں، یا دین کے نام پر کیبلوں پر بیٹھ کر جو دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظ تر۔ اقبال کہتا ہے اتنے اے جڑے نویں پلچڑیاں چڑھتے ہیں مولوی، اے کیبلاں تے بہ کے زنانیاں شریعت دے مسئلے دسدیاں، تے عامر لیاقت کہتا ہے کہ میں یہ مخلوط اجتماع جو ہے میں نے جاری رکھنا ہے پاکستان میں، رمضان میں یہ مخلوط اجتماع میں نے ایجاد کیا ہے، اگر میرے اجتماع پر کسی کو پریشانی ہے تو پھر وہ پہلے حج کے اندر مخلوط جو ہے وہ نظام بند کرائے۔ اس کمینے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بات ہے کہاں تو کمینے، کہاں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ حج فرض ہے، اور تیری یہ ٹرانسمیشن ہے، اور مجھے تو نام بھی نہیں آتا، کیا بک بک کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ شرم کر، کچھ حیا کر۔ تو دین کو بالکل ہی لاوارث مت سمجھو، اور دین کے ساتھ جس نے بھی ٹکر لی تو ذلیل ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہاں تو اپنے اگر تو نے بک بک کرنی ہے تو کرتا رہے، لیکن یہ ہے کہ اب تیری شان کے خلاف کوئی گستاخی ہو جائے تو تو فوراً تارے پاکا رہا کیا سز خود مگی گرچہ باشد در نوستن شعر و شیر۔ مولانا روم فرما دے نا پاک لوگوں دیا گلاں اپنے تے قیاس نہ کیتا کر۔ تینوں اللہ رسول دا حج جڑا وہ اپنی گندی جڑا تو نظام چلا رہا ہے تو یہ دے تے قیاس کرنا چاہنا ذلیلا۔ وہاں اللہ کا گھر سامنے، وہاں تو بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، وہاں تو تصور گناہ بھی نہیں ہوتا، گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ ہاں تو وہاں پتہ ہے یہ رب کا گھر سامنے ہے اور میں کس جگہ کھڑا ہوں، یہ میری جگہ تو نہیں، یہ تو اس کا فضل ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ وہاں تو انسان پانی پانی ہوا پڑتا ہے، اور تو یہ گندگی وہاں پر قیاس کرتا ہے، اس گندگی کو جو تو پھیلاتا ہے۔ تو ہم سریبا انبیاء برداشتن اولیاء را ہم جو خود بنداشتن۔ مولانا روم فرما دے نا لوگ ذلیل ہی تا ہوئے انہاں بڑے لوگوں اپنے تے قیاس کرنا شروع کر دیتے۔ تو اپنی شکل دیکھ، تو اپنا کرتوت دیکھ، تو اپنا، میں اس پاک جگہ بیٹھ کر میں تیرے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ تجھے میں پڑھانا چاہتا ہوں، صرف میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو مت دین کا مجتہد بن۔ ہمارے بزرگ یہ فیصلے سارے پہلے کر گئے کہ مسئلے کس نے بیان کرنے ہیں،
ہاں جی، اور کس طریقے سے بیان کرنے ہیں، کہاں بیان کرنے ہیں، کتنے بیان کرنے ہیں۔ رمضان میں میرے آقا و مولا نے بھی رمضان گزارا۔ ذلیل کے بچے تو پڑھ ام المومنین کیا فرماتی ہیں، حضور کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ پھر صحابہ نے بھی رمضان گزارا، تابعین نے صحابہ کے رمضان کو بھی دیکھا، پھر تبع تابعین نے تابعین کے رمضان کو بھی دیکھا، پھر سلطان الہند کے رمضان کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی دیکھا، پھر خواجہ عثمان ہارونی کے رمضان کو سلطان الہند نے بھی دیکھا، اور داتا صاحب نے اپنے پیر شاہ فتلی کو بھی دیکھا رمضان کیسے گزرا، بابا فرید کو محبوب الہی نے بھی دیکھا رمضان کیسے گزرا، اعلیٰ حضرت بریلوی کے مریدوں اور شہزادوں نے دیکھا امام احمد رضا نے رمضان کیسے گزارا، اور امام ربانی کے مریدوں مولانا بدر الدین سرہندی اور آپ کے صاحبزادوں نے بھی دیکھا کہ مولانا امام ربانی نے رمضان کیسے گزارا۔ تو آج مت جو ہے ہمیں بتا کہ عورتوں اور مردوں کو بٹھا کر رمضان یہ ہمارے کسی بزرگ نے نہیں گزارا، اور تو اپنی گندگی جو ہے وہ اس کو چھپا کے رکھ، دین کے ساتھ مت کر لے۔ میں صرف تیرے خلاف اتنی بات، ورنہ مجھے آپ کو پتہ ہے میں کتنی سخت گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں اس کو چڑھانا نہیں چاہتا، نہ اس کو میں منہ لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے تو اسے مینار پاکستان سٹیج پر سلام لینے سے انکار کر دیا تھا، پھر یہ میرے گھٹنوں میں بیٹھ گیا تھا، جی سلام تو لے لے۔ تو اپنی اوقات کے اندر رہ، اور تو شریعت کے معاملات میں ہم جیسے بھی ہیں وارث ضرور ہے شریعت کے، تو یہ مت تو سمجھ کہ شریعت لا وارث ہے، اس کا کوئی محافظ نہیں ہے، ہم اس کے وارث موجود ہیں، اور وارثی تو تھے کہ ڈی چوک جا بیٹھے آپ۔ اس واسطے اتنی بات ہے کہ تو مردوں اور عورتوں کو ملا کر کیا رمضان گزارنا چاہتا ہے۔ اہم تراویح کے موقع پر تو مسلمانوں کو نماز سے روک کر کون سے رمضان کی برکات دینا چاہتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا جس کی ایک نماز رہ جائے؟ جانتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ تو کفر کو جا چھوٹا، اس نے وہ تو کفر کی حدوں تک جا پہنچا۔ میں بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں